الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سامعین، آج آپ کو بتانا ہے کہ درود پاک قبول ہونے کی، رد نہ ہونے کی وجہ کیا ہے. کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ جو رد نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، وہ رد نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تب اس وقت ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب نعبد جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کے اندر نحن چھپا ہوا ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو نحن جو چھپا ہوا ہے مستتر ہے، پشیدہ ہے، اس کی وجہ سے ترجمہ کیا جا رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور نستعین، اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اور جب درود پاک کی باری آتی ہے تو تب یہ نہیں کہا جاتا کہ نحن نصلی، تب یہ صیغے نہیں استعمال کیے جا رہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں. مولا جب نماز کی باری آئی تو تب ہم سے یہ عبادت یہ کروائی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور جب درود کی باری آئی تو تب یہ کہا کہ ہم درود نہیں پڑھتے، بلکہ فرمایا اللہ تو درود بھیج. اب وہاں پر اللہ کی ذات پاک کو کہا کہ اللہ تو مصطفیٰ پر درود بھیج. اور جب عبادت کی باری آئی تو کہا کہ ہم درود پڑھتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اور جب درود کی باری آئی تو پھر ہم سے یہ کروایا کہ اللہ تو درود بھیج. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ کو نہیں جانتے، کہیں خود درود بھیج کر بےزتی نہ کر لینا. اس لیے اللہ سے کہو اے اللہ تو درود بھیج. اب حالانکہ وہاں پر یہ اسلوب ہونا چاہیے نحن نصلی، ہم درود بھیجتے ہیں. یہ صیغے نہیں ہے، یہ صیغے نہیں ہے، نحن نصلی کے صیغے نہیں ہے، بلکہ فرمایا اللہ صلی، اے اللہ تو درود بھیج. اب وہاں پر اللہ کی ذات پاک کو کہا کہ اللہ تو درود بھیج. فرمایا کہ مقام مصطفیٰ کی اگر تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بےزتی کر دو، تو اس لیے اللہ کو کوئی اللہ تو درود بھیج. تو جہاں پر بات ہی ہو گئی وہاں پر تو بات ہی اللہ پر چھوڑ دی ہے. تو جو چیز اللہ پر چھوڑ دی جائے تو پھر وہ رد کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ عطا کے نماز قیامت کے دن جو بندہ نمازی آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ نمازی مارے گا کہ تو نے نماز وقت اس لیے پڑھی تھی کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے، تو نے زکات اس لیے دی تھی کہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا سخی ہے، تو نے حج اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے خاصی کہیں، تو نے عمرہ اس لیے کیا، تم نے حج اس لیے کیا، تم علماء اس لیے بنے، تم قرہ اس لیے بنے کہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا علامہ، بڑا فاما، بڑا مفتی اعظم ہے. اب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں ملا کیونکہ وہ تمہارا مقصد اللہ کی رضا کا تھا، فقط لوگوں کی رضا تھی تو وہ رد ہوگی. لیکن درود ایسا ہے کہ دکھاوے کے لیے بھی پڑھا جائے تو رب قبول کر لیتا ہے. مولا وجہ کیا ہے؟ باقی باتوں کو رد کر دیتا ہے، لیکن جب درود کی باری آئی تو وہ رد نہ کیا. فرمایا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے کیا نام لکھا ہے، اس نے دکھاوے کے لیے لیا ہے، بلکہ یہ دیکھا ہے کہ اس کی زبان پر میرے یار کا نام ہے، اس کی زبان پر میرے یار کا نام ہے. تو اس یار کے نام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو رد نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قبول کر لیا ہے. تو وہ وجہ کائنات، مجان کائنات، شان کائنات ہے. حضور کی عظمت کو سمجھے، ساری کائنات کی تخلیق وجہ تعلیق ذات مصطفیٰ ہے. اللہ تعالی حضور کے صدقے فضل فرمائے، کرم فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.